السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے تکبیرات عیدین کے حوالے سے۔ نماز عید 2 رکعت ہے اور ان 2 رکعتوں میں اضافی تکبیرات کے حوالے سے اس سلسلے میں حنفی بھائیوں اور اہل حدیث بھائیوں کے بیچ میں اختلاف۔ تکبیرات عیدین نماز عید کی 2 رکعتوں میں اضافی تکبیرات کے حوالے سے کچھ لوگ اضافی تکبیرات پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری کے اندر 5 تکبیرات، اور بعض لوگ پہلی اور دوسری رکعت میں 3 تکبیرات، اسی طرح اس کے علاوہ۔ تو اس سلسلے میں اہل الحدیث کا جو موقف ہے اس پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور اسی طرح اس حدیث کے علاوہ بھی دیگر آیات، دیگر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حدیث سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ کئی معاملات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اربع یا ائمہ فقہا کے بیچ میں اختلاف رہا۔ تو جس معاملے کے اندر صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین مختلف ہوں، ایسے معاملات کے اندر پھر گنجائش نکلتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی موقف کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو وہ جائز ہوگا۔ حدیث یہ ہے تکبیرات عیدین کے حوالے سے، اور یہ میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ دیگر روایات بھی اس مسئلے کے اندر موجود ہیں۔ حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الآخرۃ والقراءۃ بعدہما کلتیہما۔ یہ روایت ابو داود کتاب الصلاۃ میں اور اسی طرح عیدین کے مسائل باب العیدین وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز عید الفطر میں 7 تکبیرات ہیں اور پہلی رکعت کے اندر، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں اور قرات ان دونوں کے بعد ہوگی۔ یعنی نماز عید میں ہم سب سے پہلے پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات کہیں گے اور پھر اس کے بعد فاتحہ کی قرات شروع ہوگی، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے 5 تکبیرات کہیں گے اور سورۃ الفاتحہ کی قرات اور بعد کی قرات اس کے بعد شروع ہوگی۔ تو اسی پر اہل الحدیث کا عمل ہے کہ نماز عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات۔ اور اس سلسلے میں تکبیرات عیدین کے حوالے سے دیگر مختلف روایات ذکر کردہ یہ روایت جس کا نمبر ہے 1151 یہ بنتا ہے 1151۔ اور اس روایت کے متعلق حضرت علامہ محمد زبیر حافظ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور یہی روایت ابن ماجہ میں 1278 نمبر پر 1278 نمبر پر۔ اب اس معاملے میں گنجائش ہے
یعنی یہ وہ معاملہ ہے عیدین کی اضافی تکبیرات کے حوالے سے کہ جس میں صحابہ اور تابعین اور ائمہ کے مختلف اقوال ہیں. تو جس معاملے میں سلف صالحین کے بیچ میں اختلاف ہو، مختلف قول اور اقوال موجود ہوں، وہاں گنجائش نکلتی ہے. اور وہ گنجائش یہ نکلتی ہے کہ اگر کوئی 7 اور 5 12 تکبیرات سے کم تکبیرات کہتا ہے تو جائز ہے، اور اس کی بھی نماز عید یا نماز عیدین درست اور صحیح ہے. محض تکبیرات عیدین کے کم یا زیادہ ہونے سے یہ فتویٰ ہرگز نہیں لگایا جا سکتا. یاد رکھیے کہ محض اضافی تکبیرات کے کم زیادہ ہونے سے یہ فتویٰ ہرگز نہیں لگایا جا سکتا کہ ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی یا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہاں، جو کفری اور شرکی عقائد کا حامل ہو اور مشرک ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یا نماز ایسی پڑھے گا کہ اس پر ہم کہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تو انہیں نماز نہیں پڑھی. اب اضافی تکبیرات عیدین کے حوالے سے ائمہ کرام کے اندر بھی اور صحابہ کے اندر بھی اختلاف ہے. اس مسئلے کے اندر صحابہ اور تابعین سے مختلف اقوال جو ہیں وہ مروی ہیں. مالکی اور حنبلی فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک یہ ہے، مالکی اور حنبلی، کہ نماز عیدین کی پہلی رکعت میں 6 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں. اور یہی موقف مدینۃ المنورہ کے 7 فقہائے کرام کا بھی ہے، اور یہی موقف امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اور فقہا کا بھی ہے کہ نماز عیدین کی پہلی رکعت میں 6 تکبیرات ہیں اور دوسری میں 5 تکبیرات ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فقہائے کرام کے نزدیک پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کو شمار کرتے ہوئے 7 تکبیرات بنے گی. یعنی تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کو شمار کرتے ہوئے پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات بنتی ہیں، اور دوسری رکعت میں اڑتے ہوئے کہی جانے والی تکبیر کو جو ہے وہ ان 5 اضافی تکبیرات سے علیحدہ شمار کیا جائے گا. تو پہلی رکعت کے اندر 6 تکبیریں، اور تکبیر اولا اگر ہم 7 ایڈ کریں گے تو یہ پھر بنے گا 7 تکبیرات. التکبیر فی الفطر 7 فی الاولا و 5 فی الاخرہ. پہلی رکعت کے اندر 6 تکبیرات اور تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کو شامل کر لیں تو بن جائیں گی 7 تکبیرات. اور یہ روایت جو ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ روایت کے مطابق یہ موقف ٹھہرے گا. اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہوں گی، یعنی وہ جو طاق رکعت میں اڑتے ہوئے تکبیر تھی اسے شمار کیے بغیر. اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کا موقف ایک روایت کے مطابق، امام احمد کا ایک روایت کے مطابق عیدین میں 6 تکبیرات زائد ہیں. اضافی تکبیرات وہ 6 ہیں، 3 پہلی رکعت کے اندر اور 3 تکبیرات اضافی دوسری رکعت کے اندر. یہ ایک روایت کے مطابق امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا موقف ہے اور احناف کا یہ موقف ہے. اور یہی موقف کہ پہلی رکعت میں جو ہے وہ 3 اور دوسری رکعت کے اندر بھی 3 اضافی تکبیرات، کل ملا کر کتنی؟ 3 3 6. تو احناف اور امام احمد کی ایک روایت کے مطابق 6 تکبیرات زائد ہیں، 3 پہلی میں اور 3 دوسری رکعت میں. اور یہی موقف جو امام احمد ابن حنبل کا ایک روایت کے مطابق ہے، یہی موقف حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں عبداللہ ابن مسعود، بڑے جلیل القدر اور بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں،
اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی 20 روایات کے اور احادیث کے راوی ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عقبہ بن عامر، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو مسعود بدری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ صحابہ میں ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ تکبیرات عیدین اضافی تکبیرات وہ 6 ہیں، پہلی میں 3 اور دوسری میں 3، اور ان جلیل القدر اور عظیم المرتبہ صحابہ کے بعد ائمہ میں اور تابعین میں امام حسن بصری رحمہ اللہ، ہاں جی، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ، امام ثوری رحمہ اللہ، اور علماء کوفہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی موقف ہے کہ اضافی تکبیرات عیدین کی 2 رکعت میں 6 ہیں، پہلی میں 3 اور دوسری میں 3۔ تو اہل حدیث کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی حسن درجے کی روایت، اور اسی طرح جو ہے وہ مالکی اور حنبلی فقہا اور آناف اور امام احمد رحمہ اللہ کا ایک روایت کے مطابق موقف یہ ہے کہ اضافی تکبیرات 6 ہیں، 3 پہلی میں 3 بعد میں، اور اسی پر عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ، حذیفہ، عقبہ، حجی عبداللہ بن زبیر، ابو مسعود، حسن بصری، محمد بن سیرین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا موقف ہے 6 تکبیرات اضافی۔ اب اس کے بعد امام محمد بن ادریس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فالورز، یعنی شافعی فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی، ان کا موقف یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زائد ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زائد ہیں، مطلب تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر پہلی میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات ہو۔ اور علامہ عینی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ ہے، انہوں نے کہا کہ عیدین کے اضافی تکبیرات کے حوالے سے علامہ عینی نے 19 قول ذکر کیے ہیں، ہاں جی، اور امام شوکانی رحمہ اللہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر امام ہیں اور اہل سنت اور اہل حدیث کے امام ہیں۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں کہ علماء کرام کے نماز عید میں اضافی تکبیرات کی تعداد اور مقام کے تعین سے متعلق 10 اقوال ہیں، ہاں جی۔ پہلا قول یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے 7 تکبیرات، دوسری میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات، اور یہ موقف اکثر صحابہ کرام کا، تابعین کا اور ائمہ کرام کا رحمہ اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا موقف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں پہلی رکعت کی 7 تکبیرات میں شامل ہے۔ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یعنی تکبیر اولا جس سے ہم نماز میں انٹری کرتے ہیں، دوسرے قول کے مطابق تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ پہلی رکعت کی 7 تکبیرات میں شامل ہے، اور یہ قول ہے امام مالک بن انس کا رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد کا رحمہ اللہ اور دیگر کا، کہ تکبیر تحریمہ یہ پہلی رکعت کی 7 تکبیرات میں شامل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ السبع فی الاولی کے تحت ٹوٹل پہلی رکعت میں تکبیر اولا ملا کر 7 تکبیریں ہوں گی، بعض کے موقف میں تکبیر اولا کو چھوڑ کر السبع فی الاولی ہوں گے، تو دونوں طرح کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی امام پہلی رکعت میں 8 تکبیرات کہہ دیتا ہے کل ملا کر، تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ، اضافی تکبیرات کو ملا کر، تو چلتا ہے، یعنی درست ہے۔ اگر کوئی امام صاحب جو ہے وہ 7 کی بجائے 8 کہہ دیتا ہے، یعنی السبع فی الاولی علیحدہ ہے، تکبیر اولا علیحدہ ہے، تو یہ بھی چلتا ہے۔ اور یہاں یاد رکھیے، اگر امام تکبیرات عیدین میں جو ہے وہ نسیان کا شکار ہو گیا، بھول گیا، کم زیادہ پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، یہ بھی چلتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں تکبیرات کی تعداد 7 ہے،
پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں تکبیرات کی تعداد 7 ہے۔ یہ انس بن مالک کا، مغیرہ بن شعبہ کا، ابن عباس کا، سعید بن مسیب کا اور امام نخعی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ ان سب سے منقول ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرات سے پہلے 3 تکبیرات ہیں، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیرات ہیں، جیسا کہ اوپر بتایا۔ یہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کا موقف ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور ابو داود کی اس روایت کے مطابق کہ جو حسن درجے کی روایت ہے، اس میں جہاں ایک راوی عبداللہ بن عمر ہیں، ایک روایت میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، اور یہ ہے ابو داود میں 1149 1149 کتاب الصلاۃ باب التکبیر فی العیدین، نماز عید میں تکبیرات کا بیان۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحی فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیۃ 5۔ ماں جی کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں اور دیگر علماء کتاب و سنت کو نبی علیہ السلام کے کوثر کا پانی پلائے، اور ان کو دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی اس کا حقدار بنائے، کہو آمین۔ تو علامہ البانی اور زبیر نے اس روایت کو درست کہا۔ تو اسی طرح دیگر اس متعلق، اس لیے اس معاملے میں گنجائش ہے۔ اگر کوئی تکبیر اولیٰ کو ملا کر 8 تکبیرات کہہ دے، اگر کوئی تکبیر اولیٰ سمیت 7 تکبیرات پہلی رکعت میں کہہ دے، اگر کوئی پہلی اور دوسری میں کل ملا کر 6 تکبیرات کہہ دے، 3 پہلی میں 3 بعد میں، تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے، اور اس ریزن کی وجہ سے ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا کہ جو کل ملا کر 2 رکعتوں میں 12 تکبیرات کہتا ہے، اور اس ریزن کی وجہ سے کہ جو امام عیدین کی 2 رکعتوں میں کل ملا کر 6 تکبیرات پڑھتا ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے، وہ جاہل ہے۔ پھر ایسا شخص کیا کرتا اگر وہ عبداللہ بن مسعود کو اور دیگر صحابہ کو پا لیتا کہ جن کے موقف میں پہلی اور دوسری رکعت میں کل ملا کر 6 تکبیرات ہیں، کیا وہ عبداللہ بن مسعود کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھتا؟ یا وہ ائمہ یا وہ صحابہ جن کا موقف ہے عیدین کی 2 رکعتوں میں کل ملا کر 12 تکبیرات اضافی، تو کیا پھر وہ ان صحابہ کے پیچھے نہ پڑھتا نماز؟ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہاں سمجھ لیجئے، جس معاملے میں روایات مختلف ہوں یا جس معاملے کے اندر صحابہ کرام کے قول اور اقوال اور رائے مختلف ہو، تو یہ گنجائشی معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے معاملات کے اندر اس کو وجہ اختلاف اور وجہ تنازع نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کا امام اگر 6 تکبیرات کل ملا کر رہا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ 6 تکبیرات کی وجہ سے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، الا یہ کہ کوئی اور معقول ریزن ہو۔ اسی طرح اگر آپ کا امام 12 تکبیرات اضافی کہتا ہے، یا آپ کا امام پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ سمیت 7 تکبیرات کہتا ہے، یا آپ کا امام پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ ملا کر 8 اضافی تکبیرات کہتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ جو نہیں پڑھے گا وہ جہالت کا شکار ہوگا۔ اور عیدین کی اضافی تکبیرات کے حوالے سے اس اختلاف کو بنیادی اختلاف بتانا اور اس اختلاف کی وجہ سے امت میں پھوٹ ڈالنا اور علیحدہ علیحدہ ہونا، علیحدہ سے نماز پڑھنا، گروہ بندیاں تشکیل دینا قطعاً حرام ہے۔ قرآن مجید کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو، پکڑ لو، اور تفرقوں میں مت پڑو۔ تو پیارے بھائیوں، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی عصری ہے، جن معاملات میں ہمارے لیے گنجائش ہے،
جو معاملات ہمارے بیچ میں ایکول ہیں، برابر ہیں، کامن ہیں، اللہ کے لیے ایسے معاملات میں اپنے آپ میں جوڑ پیدا کریں، ایسے معاملات میں اپنے آپ کے اندر جوڑ پیدا کریں تاکہ امت جو ہے وہ امت وحدہ کا نقشہ دکھائے۔ ہاں، جہاں کوئی معاملہ ایسا ہے کہ شرک اور کفر کا معاملہ ہے، امام مشرک ہے اور بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے، ایسے معاملات میں ضرور پرے ہٹا جائے، دور ہویا جائے۔ لیکن وہ معاملات جو صحابہ سے اور تابعین سے، ائمہ اربعہ، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا سے اختلافی چلے آ رہے ہیں، ان معاملات پر لڑائی جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، یہ قطعاً امت کی اجتماعیت اس کی دعوت نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جن معاملات کے اندر گنجائش نکلتی ہے، یہ یوں کر لو تو ٹھیک، یوں کر لو تو ٹھیک، ایسے معاملات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اعتصام بحبل اللہ کا ثبوت دیں، ہم مسلمان ہو کر کتاب و سنت کو پابندی سے اختیار کر کے اپنی زندگی گزاریں، اور جہاں اختلاف ہے اصلاح کی نیت کے ساتھ اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی تک کتاب و سنت کا پیغام پہنچائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بڑے بڑے خلیفہ، بعد میں بادشاہ اور حکمران آئے، صحابہ نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بیان کیا، لیکن افتراق کا اور تفریق کا اور توڑ کا اور جدائی کا اور دور ہٹنے کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ لیکن یہاں جاہلوں اور اجہلوں کا یہ حال ہے، اپنے ہی امام سے، اپنے ہی مسلک کے امام سے ایک معمولی سی بات پر مقتدی مفتی اعظم پاکستان بنا بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر دوسرے مسلک کے ساتھ اختلاف تو بہت عجیب بات نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں اعتصام بحبل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔